کہ جو حالات ہیں میں صرف نان خطائی پہ بات کر سکتا ہوں، مجھ سے اور کوئی سوال بات نہیں کرتا۔ حالات کے بارے میں، خطا کے بارے میں صرف خطائی وہ بھی نام دیتا ہے۔ وہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے ہے خدائی مانگی، قسم اللہ کی تھی نان خطائی مانگی۔ یہاں جو شعر لکھا ہوا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز، میں نے کہا ذرا کم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، بہت مٹی ہے یہاں۔ مگر جو اردو کا تعلق چند سال کے لیے گھر سے شروع ہوتا ہے، اب وہ بھی ٹوٹ رہا ہے۔ اب ماں باپ بھی ان سے انگریزی میں بات کرتے ہیں، یہ تباہی کی نشانی ہے۔ سب سلسلہ پچھلی 2 یا 2.5 دہائیوں میں کہیں ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ اس ٹریڈیشن کا وہ روایت یا وہ کسی اور سمت میں بڑھ رہی ہے؟ تو زمانے کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں نظموں جیسے راشد، میرا جی، راشد، فیصل، انہوں نے نظموں پہ بہت دھیان دیا۔ اقبال کی نظمیں ہیں، مگر اگر تم اقبال کی غزلیں پڑھو تو وہ کمال کی غزلیں ہیں، ایسے ایسے مصرے اقبال کے آ جاتے ہیں۔ اب جیسے یہاں جو شعر لکھا ہوا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز، میں نے کہا ذرا کم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، بہت مٹی ہے یہاں۔ اب یہ کہ اقبال کا ہے ہمارے مصرع کہ ہمارے گھر کی آبادی قیام مہماں تک ہے۔ یہ لائن کیسی ہے کہ ہمارے گھر کی آبادی قیام مہماں تک ہے؟ پھر اقبال کی ساری شاعری اگر ایک مصرے میں انہوں نے کہہ دی ہے، یہ جہاں عجب جہاں ہے، نہ قفس نہ آشیانہ۔ اقبال نے کہا دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں، نہ آشیانہ ہے نہ قفس ہے، یہ جہاں عجب جہاں ہے، نہ قفس نہ آشیانہ۔ انور صاحب آپ خود بھی شاعر ہیں، بہت سے اور کاموں کے علاوہ جو بہت آپ احسن طریقے سے کرتے ہیں۔ شاعری میں یہ آمد کا سلسلہ کیا ہے؟ مطلب مجھے ایسا لگتا ہے ہاں ہر کوئی شاید زبان میں نثر لکھنے کی تو شاعری میں آمد کا سب سے آسان سلسلہ یہ ہے کسی اچھے شاعری کتاب ساتھ رکھی ہو، اس سے آسان آمد تو کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ لیکن شعر جو ہے وہ واقعی وہ کہیں سے آتا ہے، مطلب وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ فورس کر کے اس کو۔ غزل کا تعلق عشق وغیرہ سے ہے، عاشق کسی پہ بھی دوستی، تو یہ اب ایک یاد کا تصور جو ہے، یاد بہت ضروری ہے، بغیر یاد کی شاعری نہیں ہو سکتی۔ فراق صاحب کا ہے کہ وہ جا بھی چکا کب کا، وہ بھول چکا کب کا، دل ہے کہ فراق تک دامن کو چھڑائے ہیں، غرض کے کاٹ دیے زندگی کے دن ہے دوست، وہ تیری یاد میں ہو یا تجھے بھلانے میں۔ اور انور صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ریئلسٹک امید ہے کہ اب کی جو نسل ہے جو اس وقت اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کالجوں میں ایکسکیوز می، ان سے اب یہ امید رکھنا کہ وہ شاعری کے ساتھ، اردو کی اس روایت کے ساتھ کوئی لگاؤ رکھنے کی ان کو ضرورت محسوس ہوگی یا اس سمت میں کوئی محنت ہو سکتی ہے؟ جو میں نے بات کی، زبان تو ہے، زبان تو رہے گی، اور جو بچوں کے ساتھ تعلق ہے وہ جو گھر کی تہذیب ہے اس سے بڑا گہرا ہوتا ہے۔ اسکول میں ظاہر ہے اگر بڑے اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں تو انگریزی ہی ہے، ان کی مستقبل میں انگریزی بولنا ہے ان کو، کہیں بھی نوکری کریں گے باہر جا کے تو اردو نہیں بول سکتے۔ مگر جو اردو کا تعلق چند سال کے لیے گھر سے شروع ہوتا ہے، اب وہ بھی ٹوٹ رہا ہے۔ اب ماں باپ بھی ان سے انگریزی میں بات کرتے ہیں، یہ تباہی کی نشانی ہے۔ ورنہ پہلے 5-6 سال بچہ تو گھر پہ رہتا تھا، بعد میں اسکول۔ انور صاحب آپ مجھے بھی بیک سٹیج نان خطائی کے حوالے سے آپ نے تو ایک ریسرچ شاعری کی جو کی تھی وہ موجود ہے، وہ اس میں بہت سے شاعروں نے نان خطائی پہ، مطلب باقاعدہ نان خطائی پہ بڑے بڑے شعراء نے شعر لکھے ہوئے ہیں، اور انور صاحب نے مجھے ایک سنایا تھا۔ رانا لکھنوی تھے،
وہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے ہے خدائی مانگی، وہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے ہے خدائی مانگی، قسم اللہ کی تھی نان خطائی مانگی. یہ رانا لکھنوی کا ہے. شاہ سکندر کا شعر ہے، ہر ایک مٹھائی نے تو بدل ڈالے اپنے رنگ، ایک نان خطائی بڑی تہذیب والی ہے. جان صاحب کا ہے، سوہن حلوے کو پرے پھینکو میری بات سنو، دان منہ میں نہیں تو نان خطائی کھاؤ. اگر آپ لغت دیکھیں نور اللغت میں تو آپ کو نان خطائی کے اوپر ہزاروں شعر مل جائیں گے، سب نے لکھے ہوئے، کیونکہ سب سے سستی مٹھائی تھی عوام میں، عوام کے لیے. آپ بتا دیتے آٹا، گھی اور چینی. نہیں، میدا، گھی اور اچھا یہ جو نان خطائی کا فنکشن ہے، اور میری خوش نصیبی کہ جو حالات ہیں میں صرف نان خطائی پہ بات کر سکتا ہوں، مجھ سے اور کوئی سوال مت کیجیے. حالات کے بارے میں، خطا کے بارے میں، صرف خطائی تو اس لیے میں یہاں موجود ہوں. ارے صاحب، یہ جو ایک زبان کے ساتھ مسائل رہتے ہیں ہمارے کہ ہم بولتے نہیں ہیں، کہاں کھو گئی، ہم نے توجہ نہیں دی، کیا انگریزی میں سے لیا جائے، کیا سنسکرت کا تھا، کیا فارسی کا، عربی کا. اردو کی اپنی حیثیت، اپنی اسٹرینتھ. ابھی تم نے کہا کہ لشکری زبان، مگر اب لشکری زبان پنجابی ہے تو اردو نہیں رہی. تو اب یہ کہ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. اردو ہے ایک سمندر، تم اس کے آگے دیوار کھڑی کرے گا، کوئی بھی کھڑی کرے گا، وہ توڑ کے آگے چلی جائے گا. بہت بڑی زبان ہے، بہت پاورفل زبان ہے. اور یہی بات ہے کہ جیسے تم نے کہا ابھی کہ مختلف زبانوں کے لفظ اردو میں آ گئے، وہ سمجھتے گئے، لیتی گئی ان کو اور آگے بڑھتی گئی. اور یہ کہنا کہ اردو کا حال برا ہے، نہیں، اردو کا حال برا نہیں ہے، اردو بولنے والے برے ہو گئے ہیں. اردو کا حال صحیح ہے بالکل. ہمارے یہاں شاعری ہو رہی ہے، بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے، یہ سلسلہ جاری ہے. پاکستان بننے کے بعد بھی ہمیں فیض صاحب مل گئے، راشد مل گئے، ناصر مل گئے، منیر مل گئے، فراز ملے، اور پھر ایک نوجوان شاعروں کی پوری فوج اب بھی ہو رہی شاعری. مگر یہ کہ ہم ان لوگوں کو بلا بیٹھے ہیں جن کا اردو شاعری پہ احسان ہے. بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ مصفی کون تھے. داغ کا نام سنا ہے کیونکہ فریدہ خان کی غزلیں سنتے ہیں، وہ داغ کی غزلیں گاتی خالی. مگر حسرت صاحب کی کیا بات تھی. پھر لکھنؤ میں جرت، آتش، یہ سب ناصر، سب بڑے شاعر تھے. اور حیدرآباد دکن سے اردو غزل شروع ہوئی. ولی دکنی اردو غزل کے پہلے شاعر، ولی دکنی صاحب. ان کا ایک شعر تھا، حیدرآبادی زبان میں کہتے تھے، اس شعر کو آدمی فراق پیر نے اپنے طرز میں کہا. میر صاحب کا شعر ہے کہ فراق آنکھ لگنے کی جا ہی نہیں، پلک سے پلک آشنا ہی نہیں. یہ شعر پہلے ولی دکنی کہہ چکے تھے. مدت ہوئی پلک سو پلک آشنا نہیں، اے نور جانو دیدہ تیرے انتظار میں، مدت ہوئی پلک سو پلک آشنا نہیں. یہ ولی دکنی کہہ چکے تھے. پھر ولی دکنی جب دلی آ گئے تو پھر دلی کی گلیوں میں اردو سنا، مطلب اردو زبان عام ہو گئی. پھر میر، سودا، درد، یہ اسکول الگ تھا. بعد میں غالب،
مومن؟ یہ سوال ہے.